زبردست لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ دو بڑی نعمتیں ہی مسلمانوں کی زندگی کی بنیاد ہے۔ کفر بھی دو چیزوں کے اوپر چل رہا ہے، اور اس کی وہ دونوں بنیادیں ہیں۔ مسلمان کی دو بنیادیں، ایک آسمانی کتاب ہے اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یہ دونوں روشنیاں ہیں۔ آسمانی کتاب کی روشنی ہے اور مسلمانوں کا اس میں ضابطۂ حیات ہے۔ اور دوسری بڑی روشنی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ جو ہے، یہ مسلمانوں کے لیے روشنی بھی ہے اور رہبری بھی ہے۔ آسمانی روشنی کے اندر دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر ہدایت ہوتی ہے، ہدایت کی روشنی، اور ہدایت والی زندگی، آسمانی احکامات، یہ آسمانی کتاب کے اندر انسانوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ اور دوسرا، اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے عالم کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نصیحت ہے۔ هذا بلاغ للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ ہدی للعالمین، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت اور انسان بے حد مفید چیزیں ہیں، لہذا کفر کی بھی دو بنیادیں ہیں۔ کفر ان دو بنیادوں پر چلتا ہے، اس کی ساری زندگی ان دو بنیادوں کے اوپر گرد چل رہی ہوتی ہے۔ ایک بنیاد اس کی عقل پرستی ہے، عقل پرستی، اپنی عقل کے پیچھے چلنا، اپنی عقل کو اپنا امام بنانا، اور اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھنا، یہ کفر کی بنیاد ہے۔ اور دوسری بڑی بنیاد کفر کی اس کی خواہشات ہیں۔ قرآن نے ان دو بنیادوں کا ذکر کیا۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، کہ کافر تو صرف اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ جو ان کی خواہش ہوگی وہی ان کا امام ہوگا، لہذا خواہش ان کو جس طرف لے کر چلے گی وہ چلیں گے، نفس اور شیطان جس طرف ان کو لے کے چلیں گے وہ اس طرف چلتے رہیں گے، لہذا نفس اور شیطان ان کا امام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر
اپنے مقابلے کے اندر اگر کسی کو انسانوں کا الہ بتایا ہے تو انسانی خواہش کو الہ بتایا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، گویا کہ کائنات کے اندر اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ انسان کی خواہش ہے اور ہوائے نفس ہے، کیونکہ بت پرستی بھی انسان اپنے ہوائے نفس سے کرتا ہے، یا جس چیز کو بھی وہ دنیا میں اپنا خدا بنا دے تو اپنی خواہش سے ہی بناتا ہے۔ تو لہذا سب سے بڑی انسان کے اندر جو گمراہی کی چیز ہے وہ ہوائے نفس ہے، اور یہ دونوں اندھیرے ہیں۔ انسان کی عقل بھی اندھیرا ہے اور انسان کی خواہش بھی اندھیرا ہے، لہذا کفر ان دو اندھیروں کے اندر چل رہا ہے، لہذا اس کی زندگی انہی دو چیزوں کی بنیاد پر چل رہی ہے، اور یہ دونوں چیزیں روشنی کی محتاج ہیں۔ انسانی عقل بھی آسمانی روشنی کی محتاج ہے، اور انسان کی خواہش بھی آسمانی روشنی کی محتاج ہے۔ آسمانی روشنی بتائے گی کہ انسان کی عقل صحیح سوچ رہی ہے یا غلط سوچ رہی ہے، یہ بات آسمانی علم بتائے گا، آسمانی علم بتائے گا، اور آسمانی علم بتائے گا کہ انسان کی خواہش صحیح ہے کہ غلط ہے۔ انسان کے جتنے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان جذبات کو صحیح سمت پر لانے والی چیز وہ آسمانی علم ہے۔ آسمانی علم انسانوں کو صحیح سمت دکھاتا ہے کہ اس خواہش پر چلنا ہے اور اس خواہش کے اوپر نہیں چلنا۔ تو آج ساری دنیا جو ہے وہ ان دو چیزوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ آج ساری دنیا نے ان دو چیزوں کو خدا بنایا ہوا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنی عقل کو صحیح سمجھ کر چل رہا ہے، وہ آسمانی علم سے عقل کی صحیح سمت لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جو کتاب نازل کی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ نبی جی ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحمید۔ تو ساری انسانیت گویا کہ اندھیروں کے اندر چل رہی ہے، اندھیروں میں چل رہی ہے۔ جو انسانوں کا خالق ہے وہی
اس بات کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی زندگی کا طریقہ بتائے. اور آج کی انسانیت وہ اس سے بے نیاز ہو رہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو فیصلہ خود کریں گے، اپنی خواہشات کا فیصلہ خود کریں گے، اپنی عقلوں کا فیصلہ خود کریں گے. اور یہی چیز جو ہے یہ انسانوں کو دنیا کی بربادی کی طرف اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہے. رفتہ رفتہ دنیا کا نظام تباہی اور فساد کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کہ جو انسانوں نے اپنے جو رہبر بنائے ہیں وہ رہبر ان کے غلط ہیں، وہ رہبر ناقص ہیں. ایک انہوں نے اپنا رہبر اپنی عقل کو بنایا کہ ہماری عقل جو کہہ دے گی لہذا ہم اس کو عمل کریں گے. تو یہ غلط ہے. عقل انسان کی جو ہے ناقص ہے، اس کے اندر جو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ جو عقل جو ہے وہ تمام ماضی کا ادراک رکھتی ہو، حال کے علم کا پورا ادراک ہو اور مستقبل کا پورا ادراک رکھتی ہو. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت. انسان کو تو اتنا علم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کرے گا. بہت سے انسان سوچتے ہیں کہ کل ہم یہ کریں گے لیکن وہ نہیں کر پاتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عرفت ربی بکسر الاداء، میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے، کہ میں نے ایک چیز کا عزم کیا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا لیکن وہ میں کر ہی نہیں پاتا اور کوئی اور کام کر لیتا ہوں. اس چیز نے میرے اس عزم کو توڑا اور کس چیز نے میرے اس عزم کے اندر رکاوٹ ڈالی؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، انسان جو چاہے گا وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا وہ. کوئی انسان اس بات کا ادراک نہیں رکھتا کہ وہ کیا کرے، اور اس کے پاس جو ہے حال کا بھی علم نہیں ہے کہ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. خوشی کا وقت ہوتا ہے اور خوشی کے وقت کے اندر اگلے لمحے غم آ جاتا ہے. غم اور پریشانی کا وقت ہوتا ہے اور اگلے لمحے خوشی انسان کو مل جاتی ہے. لہذا اس کو تو لمحات کا بھی پتہ نہیں اس کی عقل کو. اور اتنا بڑا ماضی پیچھے گزر گیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک. اس ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے اس کو بھی انسانوں کو پتہ نہیں. تاریخ تو بہت تھوڑی لکھی گئی. تو لہٰذا میرے بھائی دوستوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ دو بڑی نعمتیں دی کہ جو انسان کی سوچ کے اوپر بھی اس کے علم کا اثر ہے. وہ بتاتی ہے کہ تمہاری یہ سوچ صحیح ہے اور یہ تمہاری سوچ غلط ہے. ہمیں غلط سوچ رہا ہوا ہے اس کو کون بتائے گا؟ لہذا کتنے انسان غلطیاں
کر جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے سوچا تھا وہ غلط تھا۔ آج کی دنیا کے اندر جتنے جرائم ہو رہے ہیں تو جرائم کرنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلط سوچا تھا، جرائم کر لیے، نقصانات کر لیے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو مجھے اس کے نقصان کا پتہ نہیں تھا۔ تو آج آدھی دنیا جو ہے وہ اپنی عقلوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ اپنی عقلوں کے پیچھے اور اپنی خواہشات کے پیچھے، بولے کہ خواہشات ان کا امام بنی ہوئی۔ اب خواہش جو ہے وہ اس کو لے کے گھوم رہی ہے، ہر ناجائز کام کرائی جائے، وہ ہزار کر دیتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ مانو کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ پھر یہ روشنی ہمیں بتا رہی ہے، اس زندگی کا بھی بتا رہی ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا بھی بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا حالات آئیں گے، مرنے کے بعد کیا حالات آئیں گے، وہ بھی یہ علم روشنی بتا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ تھوڑے آگے ہوئے اور پھر تھوڑی دیر پیچھے ہو گئے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نماز میں آج کچھ عجیب اعمال کر رہے تھے، فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا ہے، تو اس کی خوشی دیکھ کر میں آگے بڑھا، تو پھر جہنم نظر آئی تو اس کی تپش دیکھ کر میں پیچھے ہوا۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام تو دنیا کے اندر ہی آپ جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے، اور معراج کا سفر تو آپ کو مشہور سفر ہے، ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے۔ وہاں پر معراج کے سفر کے اندر آپ نے ساتھ دیکھا کہ سود والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور زنا والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ گندگی کھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ان کے پاس جو ہے حلال بیویاں موجود ہوتی تھیں، پھر بھی یہ لوگ زنا کرتے تھے، تو لہذا آج ان کے سامنے اچھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی یہ گندگی کھا رہے ہیں۔ یہ اس دنیا کے اس عمل کا بدلہ ہے کہ حرام راستے موجود ہوتے تھے اور پھر بھی یہ حرام راستہ اختیار کر رہے تھے۔ تو آج کتنے لوگ جو ہیں حلال غذائیں موجود ہیں پھر بھی حرام اور پھر بھی حرام کمائی کے اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے سفر بے نمازیوں کو دیکھا، وہ کس حال کے اندر ہیں، اور بڑے بڑے گناہوں کے اثرات وہاں پر دیکھے گئے۔ تو میرے بھائی دوستو، ہمارے سامنے تو یہ پوری روشنی ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں بیضاء چھوڑ کر جا، روشن دین چھوڑ کر جا۔ اس کی رات بھی ایسے ہی روشن ہے جیسے دن روشن، یعنی رات بھی ایسی ہو جائے کہ جیسے دن میں سورج نکلا ہوا ہے، نقصان ہو جاتا ہے،
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سود کے نظام پہ چل رہے تھے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے وہ سود پہ چل رہی تھی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات میں مال دیا ہوا وہ بڑھاتا ہے، اس میں برکت دے دیتا ہے، اور سود پر دیا ہوا مال اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ میرے بھائی میرے دوستو، یہ ہے آسمانی علم، یہ ہے آسمانی روشنی۔ اب آسمانی روشنی کیا کہہ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ فرمایا کہ یہ جو شراب ہے اور یہ جوا ہے، یہ رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے اور شیطانی عمل ہے۔ فاجتنبوہ، تم کامیاب ہونا۔ اب دنیا کے لاکھوں انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب کے اندر بڑے فائدے ہیں، شراب کے اندر بڑے فائدے ہیں، اور ان کی عقلیں جو ہے اس بات کے اوپر آ گئی کہ شراب کے بغیر تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے رجس من عمل الشیطان، ایک تو گندگی ہے اور ایک یہ شیطانی عمل ہے، اس سے بچو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، اسی طرح قرآن نے کہا کہ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، زنا مت کرو، یہ نہیں کہا کہ زنا کی قریب بھی مت جاؤ۔ انہ کان فاحشہ، یہ جو قربت ہے زنا کی اور یہ زنا ہے، یہ فاحشہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ لہذا جتنی بھی چیزیں زنا تک پہنچانے والی ہیں، اسلام نے سب کو حرام کیا ہے۔ اب دنیا کے اندر لاکھوں انسان جو ہے وہ اس بات کے اوپر آ گئے، ان کی عقل آ گئی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے مخلوق رہنے سے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوستیاں لگانے سے، اس سے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی عقل یہ کہہ رہی ہے، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے، انہ کان فاحشہ۔ جیسے ایک بنگی ہے، اب بنگی جو ہے وہ گندگی کے قریب رہتا ہے، تو اب اس گندگی کا احساس جو ہے اس کو ہوتا ہے جو گندگی سے باہر ہوتا ہے۔ جو گندگی کے قریب قریب رہ رہا ہے اس کو اس گندگی کا احساس نہیں ہوتا، لہذا بنگی جو ہے گٹر کے اندر بھی چلا جائے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہہ رہے ایک دفعہ مجھے 500 روپے اور دے دو، میں ایک ڈبکی اور گٹر میں لگا دیتا ہوں۔ وہ تو 2 دفعہ گٹر میں جانے کو تیار ہوگا، لیکن جو نفیس طبیعت کا انسان ہوگا وہ تو گٹر کے پانی سے بھی منہ پہ جو ہے رومال رکھ کر جائے گا۔ کیوں؟ اس کو اس کی ناپاکی اور اس کی گندگی کی جو محسوس ہو رہی ہے، اس کی طبیعت نفیس ہے، اور جو گٹروں کے اندر جانے والا ہے اس کو اس کی گندگی محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ اسی طرح میرے بھائی میرے دوستو، جو لوگ ان برائیوں کے قریب رہتے ہیں ان کو ان کا برا ہونا محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ وہ گندگی کے اندر پڑے۔ لیکن نفیس طبیعت والا انسان صرف وہ نہیں ہے جس کو گندگی کی بو آ جائے۔ نفیس طبیعت والا انسان اللہ کیا وہ ہوتا ہے جس کو گناہ کی بدبو آ جائے، جس کو گناہ کا ادراک ہو جائے، یہ نفیس طبیعت والا انسان ہے۔ ورنہ تو بدبو سننے والے تو کافر بھی بہت ہیں، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن یہ نفیس طبیعت اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اسلام میں نفیس طبیعت یہ نہیں ہے۔ اسلام میں نفیس طبیعت یہ ہے کہ اس کو جو ہے گناہ کا ادراک ہو رہا ہے اور اس کو گناہ کی قباحت اس کو محسوس ہو رہی ہے،
گناہ کی قباحت اس کو محسوس ہو رہی. یہ انسان نفیس طبیعت والا ہے. لا تقربوا الزنا، قرآن نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ. لہذا یہ مخلوق نشستیں اور یہ دوستیاں اور یہ تعلقات اور یہ ہیلو ہائے، یہ انسان کو زنا تک پہنچا دیتی ہے. جتنا بھی انسان کہے کہ میں بڑا مضبوط ہوں وہ پہنچ جاتا. اس لیے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا من حال حول حمى اوشك ان يوقع فيه. جو آدمی چراگاہ کے گرد گھومتا ہے وہ چراگاہ کے اندر منہ مارتا ہے. جو ان دوستیوں کے قریب گھوم رہا ہوتا ہے وہ پھر زنا تک پہنچ کے رہتا ہے. وہ زنا تک پہنچ کے رہتا ہے. یہ قرآن کی روشنی ہے. یہ عقل جو ہے ساری دنیا کے انسانوں نے مخلوق رہنا اچھا سمجھا ہوا ہے، ننگا ہونا اچھا سمجھا ہوا ہے، شراب پینا اچھا سمجھا ہوا ہے، سود کھانا اچھا سمجھا ہوا ہے، دوستیاں لگانا اچھا سمجھا ہوا ہے. لیکن آسمانی علم بتا رہا ہے کہ یہ غلط ہے. کیوں؟ اب آسمانی علم یہ بتا رہا ہے کہ جن کو تم دیکھ کر یہ ساری چیزیں اپنا رہے ہو تو وہ تو اپنی عقل کے پیچھے چل رہے ہیں. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تمہارا تو ایک خدا ہے آسمانوں کا، تم اپنے خدا کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو، تم اپنے نبی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہو. اور وہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ وہ اپنی عقل کے پیچھے چل رہے ہیں. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، اور وہ تو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ان کو ایک دن دوزخ کے دروازے پہ جا کر کھڑا کر دیں گے. اور تم اگر ان کے پیچھے چلو گے اور تمہیں یہ قباحتیں جو ہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو پھر تم بھی دوزخ کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے، دوزخ کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے. لہذا جو ہے ایمان کی جو روشنی ہوتی ہے وہ یہ قباحتیں جو ہے دکھاتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ مسلمان ان کے سامنے وضو کرنا ہوتا تھا تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر چہرہ دھو رہا ہے تو چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں، صاف ہو رہے ہیں. ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھ کے گناہ دھل رہے ہیں. اور پاؤں دھو رہا ہے، پاؤں کے گناہ دھل رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی نفیس طبیعت تھی اور پاکیزگی تھی کہ اس کو ان کو وہ گناہ نظر آ جاتے تھے کہ اب یہ اس کی بد نظری دھل رہی ہے، اب اس کا یہ جھوٹ دھل رہا ہے، اب اس کا یہ فلاں گناہ دھل رہا ہے. ان کو نظر آ جاتا. انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے یہ چیز جو ہے یہ ختم کر. تو میرے بھائی اور دوستو، اگر تو ایمان کی روشنی موجود ہوتی ہے تو ان تمام چیزوں کی قباحتیں نظر آتی ہیں. وہ روشنی بتاتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جس کے اندر یہ روشنی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، حضور انجوائمنٹ ہو رہی ہے، اسے خوشیاں ہو رہی ہیں، انسانوں کو فائدے پہنچ رہے ہیں، آپ لوگ امین. تو وہ اس کی مثال ہوئی ہے کہ آپ جتنی بھی بھنگی کے آگے گٹر کی برائی بیان کریں تو تسی ہمیں برا کہی جا رہے ہو گٹر میں، یعنی برائی نہ کیتی کرو گٹر میں. لہذا بھنگے کے سامنے جتنی بھی آپ برائی بیان کر دیں اور اس کو بدبو کا بتا دیں، اس کو کوئی فرق نہیں محسوس. تو میرے بھائی ضرور، لیکن نفیس طبیعت والا آدمی وہ گٹر کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا. یہی حال ایمان کا. کفر اور کفر کی جتنی گندگی ہے وہ ایمان والے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں محسوس ہوتی ہے. یہاں تک کہ ان کا اوڑا ہوا کپڑا جو ہے، اگر کوئی آدمی بزرگ اللہ والا آدمی ہے، آپ کفر کا اوڑا ہوا کپڑا ان کے آگے رکھیں گے ان کو بدبو آئے گی. کفر کے جسم سے بدبو آتی ہے. تو لہذا میرے بھائی لوگوں دوستو، ان کے سامنے دو چیزیں ہیں، يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، کہ وہ اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں
اور اپنے خواہش کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور مسلمان کے پاس بھی دو روشنیاں ہیں، یہ دو اندھیرے ہیں، عقل بھی اندھیرا ہے، عقل بھی اندھیرا ہے، اور خواہش بھی انسان کی، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ ہماری خواہش ٹھیک نہیں تھی، بڑے بڑے جرائم کر جاتے ہیں، بعد میں روتے ہیں کہ ہو یہ ہم نے کیا کیا، لیکن جس وقت وہ اپنی خواہش میں پاگل ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کی خواہش بھی اندھیرا ہے اور انسان کی عقل بھی اندھیرا ہے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو روشنیاں دی، ایک روشنی آسمانی علم کی، قرآن کی روشنی، اور ایک روشنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی روشنی۔ اب آپ علیہ السلام نے اس روشنی کے اندر کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه، جب تم میں سے کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو جائے تو اپنے ہاتھ جو ہے برتن کے اندر نہ ڈالا کرے، ولا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ 3 دفعہ اس کو دھو نہ لے، کیونکہ نیند کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ہاتھ کہاں تک چلتے رہے۔ اب جتنی بھی آپ سائنس کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں اس میں یہ بات نہیں معلوم، تو ہمارے نبی نے اس روشنی کے اندر یہ باتیں فرمائی ہیں۔ ہمارے نبی نے جو ہے بچہ جو ہے، بچے کا پیشاب بھی لگ جائے تو دھونے کا حکم ہے، دھونے کا حکم ہے۔ اب سائنس کی کتابوں کے اندر دیکھو پیشاب کا پورا ڈول بھی کسی پر ڈال تو دھونے کا حکم نہیں کہیں گے، وہ تو وہی کہیں گے جہاں ان کو جراثیم نظر آئیں گے۔ لیکن ہمارے اسلام کی روشنی کیا ہے کہ پیشاب کا ایک قطرہ ایک من دودھ کے اندر چلا جائے ناپاک ہے، شراب کا ایک قطرہ ایک من دودھ کے اندر چلا جائے ناپاک ہے۔ اب یہ ہمارے علم کی روشنی ہمیں بتا رہی، اور ان کے پاس کوئی روشنی ہے ہی، تو لہذا میرے بھائی اور دوستوں اپنی عقلوں کو بھی قرآن کے تابع کرنا، قرآن سے پوچھنا ہم صحیح سوچ رہے ہیں، ہم غلط سوچ رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، اور جو معاشرہ کرتا چلا جائے ہم وہی کرتے چلے جائیں، پھر ہمیں قرآن اور نبی کا فائدہ کیا ہے؟ پھر ہم قرآن پر ہمارا کس بات کا ایمان ہے اور ہمارے نبی پر ہمارا کس بات کا ایمان ہے؟ ہم نے تو نبی کی ماننی نہیں اور نبی سے پوچھنا بھی نہیں ہے، تو پھر ایمان کس چیز کا؟ ایمان تو یہ کہتا ہے کہ وہ کرو جو قرآن کہہ رہا ہے، اور وہ وہاں چلو جہاں نبی چل کر گئے، نبی سے آگے قدم نہ ادھر رکھو نہ ادھر رکھو۔ اتباع کس کو کہتے ہیں؟ قدم کے پیچھے قدم رکھنا۔ نبی جس لائن پہ چل کر گیا ہے امتی وہیں چل رہا ہو، یہ تو ہے اتباع۔ اب نبی مشرق میں چل رہا ہے اور امتی مغرب میں چل رہا ہے، تو یہ تو پھر بالکل ہی مخالفت ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کفر کی ہیں، یہ ہماری نہیں، ہمارے پاس تو روشنی ہے، آسمانی روشنی، نبی کی روشنی، ہم نے اس کے پیچھے چلنا، جو فیس بک میں آ جائے ہم کرنا شروع کر دیں، جو طریقے میڈیا پہ آ جائیں ہم چلنا شروع کر دیں، تو وہ گمراہیاں اور وہ نقصانات جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہی ہیں، ہم ان کو پیچھے چلیں گے ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کے سامنے وہ بڑے بڑے نقصانات آ چکے ہوئے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے منہ سے آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں یہ زندگی چلنے والی نہیں ہے۔ آپ ٹرین کو کھیتوں کے اوپر ڈال دیں اور بڑے سے بڑے انجینئر لے آئیں اور کہیں کہ کھیتوں پر ٹرین چل جائے، نہیں چل سکتی، یہ اس کا مزاج نہیں ہے۔ انسان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کفر کی زندگی پر چلے، ورنہ فرعون ہلاک کیوں ہو گیا؟ 16 لاکھ فوج کے ساتھ غرق ہو گیا، نمرود ہلاک ہو گیا، قارون ہلاک ہو گیا، قوم عاد و سمود بڑی بڑی طاقت والی قومیں ہلاک ہو گئی، کیوں؟ وہ اپنی مرضی کے پیچھے چلے۔
تو انسان چل نہیں سکتا، اس کے چلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اپنے نبی کے پیچھے چلے. تو یہ چل جائے گا، دنیا کے اندر بھی چل جائے گا، آخرت کے اندر بھی چل جائے گا. قبروں سے اٹھیں گے سیدھا میدان حشر میں، اور میدان حشر میں سیدھا نبی کے حوض کوثر پر، اور نبی کے حوض کوثر سے سیدھا جنت میں چلے جائیں. اور دوسرا چلنے والا وہ قبر کے اندر بھی مار کھائے گا، اور وہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون پر صبح شام آگ پیش کی جاتی ہے، قیامت تک اس کو آگ جھلساتی رہے گی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور قیامت کے دن پھر اس کو کہے گا کہ آپ دوزخ میں چلے جاؤ. تو قبر میں بھی بربادی اور حشر کے اندر بھی بربادی ہے. تو چلنے کا، انسان کے چلنے کا وہ ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ نبی کا راستہ. اس کے پیچھے پیچھے چلے گا تو قبر میں بھی صحیح رہے گا، دنیا میں بھی صحیح رہے گا، آخرت میں بھی صحیح رہے گا. اب اس سے ادھر ادھر ہو گیا پھر اب اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جو ہوگا وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں. ایک ہی راستہ ہے میرے بھائی، ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. تو قرآن نے کہا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. کافر اپنی عقل کے پیچھے چل رہا ہے، اور عقل صرف وہ کبھی بھی انسان کو صحیح راستے تک نہیں پہنچا جب تک آسمانی علم کی رہبری نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ